اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز خواتین و حضرات، قدر طویل وقفے کے بعد یعنی تقریباً 2 ہفتے کی غیر حاضری کے بعد آج آپ کی خدمت میں نشست نمبر 215 کے ساتھ حاضر ہوں۔ گزشتہ دنوں آپ محسوس کر رہے ہوں گے کہ ملک کے جو حالات میں اکھاڑ پچھاڑ ہو رہی ہے، جو بہت برے حالات ہیں، غیر یقینی کسی جو کیفیت ہے، اس کی وجہ سے سچی بات ہے کہ اب بہت سے کام کرنے کو دل بھی نہیں چاہتا۔ آج مجبوراً میں حاضر ہوا ہوں۔ ہمارے ایک بہت عزیز ساتھی پرویز عبداللہ صاحب گزشتہ روز انتقال کر گئے، تو ان کی یاد میں آج میں یہ مختصر سی نشست آپ کی خدمت میں رکھ رہا ہوں۔ میں سب سے پہلے قرآن کی 2 آیتیں بتا دیتا ہوں۔ کل من علیہا فان، یعنی ہر چیز جو ہے وہ ختم ہونے والی، دنیا میں جو چیز ہے، جو بھی وجود ہے، وہ ختم ہونے والا۔ آگے پھر اللہ تعالیٰ نے کہا سوائے اللہ کی ذات کے جو رحیم و کریم ہے۔ اس کے بعد ایک اور آیت ہے، وہ ہے کل نفس ذائقۃ الموت، یعنی جو بھی نفس ہے دنیا میں، جو انسان آیا ہے، جو جمادات، حیوانات اور نباتات، جو بھی چیز دنیا میں وجود میں آئی ہے، وہ سب فنا ہونے والی ہے، موت کا ذائقہ چکھنے والی ہے، یعنی موت ان کو آنی ہے سوائے ذات باری تعالیٰ کے۔ تو آج مجھے یہ 2 آیتیں اس لیے یاد آ رہی ہیں کہ ہمارے بہت بڑے عزیز دوست کہوں، میں مشفق کہوں، مہربان کہوں، ساتھی کہوں، پروفیسر پرویز عبداللہ صاحب، جو صحافت کی دنیا میں بھی ایک بڑا نام تھا اور جامعہ کراچی میں تدریس کے بھی فرائض انجام دیتے رہے، انگریزی اور اردو دونوں زبانوں پر ماہر اور بہت قابل آدمی۔ تو وہ پچھلے دنوں بیمار تھے، مجھے اطلاع ملی تو پتہ ہی چلا کہ گزشتہ 1 سال سے کینسر کے مرض میں مبتلا تھے۔ حالانکہ پچھلے سال میری ان کی ملاقات ہو چکی تھی، لیکن انہوں نے ذکر بھی نہیں کیا۔ گاڑی میں بیٹھتے ہوئے انہیں ذرا تکلیف اور مشکل محسوس ہو رہی تھی، اس سے اندازہ ہوا کہ طبیعت تو بحال نہیں ہے ان کی، لیکن یہ اندازہ نہیں تھا کہ ایسے موذی مرض میں مبتلا ہوں گے۔ تو خیر وہ وقت تھا جب پریس کلب کے انتخابات ہوئے تھے پچھلے سال، تو اس کے اندر آپ پچھلے سال کہیں، اس سے پچھلے سال کہیں، تو بہرحال 2021 کے وہ الیکشنز تھے، اس میں صدر کے انتخاب پر ٹائی پڑ گئی تھی، جسے اردو عام زبان میں کہتے ہیں، یعنی برابر برابر ووٹ آئے تھے 2 امیدواروں کے۔ تو اس لیے پھر دوبارہ تھوڑے عرصے کے بعد صدر کا الیکشن ہوا۔ اس میں سالانہ انتخاب میں کسی وجہ سے شریک نہیں ہو سکا تھا، تو اس میں جانے کے لیے بہرحال دوستوں نے گاڑی کا اہتمام کیا تھا کہ جو پہلے ہمارے ساتھی سرور جمال اسمی صاحب کو لے کر آئی، پھر مجھے لیا انہوں نے، اس کے بعد پرویز عبداللہ صاحب کو لینا تھا جو میرے گھر سے تھوڑے ہی فاصلے پر رہتے تھے۔ تو یہ گزشتہ سال کی بات ہے، ہماری ملاقات ہوئی، گاڑی میں بڑی مشکل سے بیٹھے وہ، لیکن ویسے ہی حشاش ہنسمکھ اور چہرے پر ان کے مسکراہٹ، تو اندازہ بھی نہیں تھا کہ اگلے سال ہم مل نہیں سکیں گے۔ تو خیر پرویز عبداللہ صاحب نہایت، میں کہہ سکتا ہوں، صاحب علم و حلم اور خلیق و ملنسار انسان تھے۔ ہمیشہ ان کے چہرے پہ مسکراہٹ رہتی تھی، ہر ایک سے بڑے اچھے طریقے سے ملتے تھے، خوش اخلاقی سمجھ لیجیے کہ ان کے خاندان کا وتیرہ تھا۔ اب پچھلے سال میں بتا چکا ہوں کہ گاڑی میں ملاقات ہوئی، اس کے بعد پتہ چلا کہ ان کے صاحبزادے، ان کے داماد ہیں ناظم حسین، اتفاق سے میرے بہت اچھے شاگرد، کہتے ہیں وہ اچھا نہیں لگ رہا، بہت قابل ہو گئے، مجھ سے بہت آگے بڑھ چکے علم و فضل میں۔ بہرحال وہ میرے اسکول میں میں نے ان کو انگلش پڑھائی تھی، اس کے بعد بھی انگریزی زبان میں مجھ سے وہ کچھ نہ کچھ حاصل کرتے رہے۔ بعد میں دعوے کے ساتھ میں نے ایک دن کہا ان سے، ناظم حسین سے، کہ بھئی آپ کی انگریزی مجھ سے بہت آگے چلی گئی۔ بہت محنت کی اس ہمارے صاحب نے، ناظم حسین نے۔ یہ ان کے داماد تھے پرویز عبداللہ صاحب کے۔ تو میں پرویز عبداللہ صاحب کو اس وقت تک نہیں جانتا تھا جب تک ناظم حسین سے پرویز عبداللہ صاحب کی بیٹی کی شادی نہیں ہوئی۔ تو میں شادی میں ناظم حسین کی طرف سے شریک ہوا تھا، تو وہاں میری ملاقات ہوئی ان سے، پرویز عبداللہ صاحب سے۔
تو تعارف کرایا ناظم نے کہ بھئی یہ میرے استاد ہیں. تو پرویز عبداللہ صاحب نے ایک شکایت مجھ سے کی کہ میں جب سے یہاں آیا ہوں گلستان جوہر میں اصل میں ترس گیا ہوں اس بات کو کہ کہیں علمی محفل ہو، کہیں صاحب علم سے گفتگو ہو، بات چیت ہو اچھے ماحول میں. مجھے ایسا شخص ابھی تک نہیں ملا ہے. تو آج آپ سے ملاقات ہو گئی ہے تو شاید اب ہماری ملاقاتیں جاری رہیں گی. اور حقیقت یہ ہے کہ اس کے بعد پرویز عبداللہ صاحب کمال مہربانی کے ساتھ وہ میرے گھر اکثر آتے رہے. میں بھی 2-3 بار ان کے گھر گیا. وہ اس لیے آتے رہے اکثر کہ میں گلستان جوہر میں جوہر چورنگی پر رہتا تھا. تو ساری بسیں اور آس پاس کے گاڑیاں وہ سب ادھر سے گزرتی تھیں. تو وہ وہاں اترتے تھے اور سامنے میرا فلیٹ تھا. تو وہ کبھی کبھی جب موڈ ہوتا تھا وہ میرے پاس آ جاتے تھے. بڑی گپ شپ ہوتی تھی، بڑی علمی ادبی گفتگو ہوتی تھی ہمارے درمیان. تو حقیقت یہ ہے کہ حالانکہ ابھی تو 1 سال میں ملاقات ہوئی تھی ہماری، لیکن اس دور میں شروع کے دور میں ہم بہت ملتے رہے، آپس میں تبادلہ خیال ہوتا رہا. اب ان کے انتقال کی جب مجھے گزشتہ روز خبر ملی، بیماری کی خبر مجھے ملتی رہی ناظم حسین کے ذریعے، لیکن میری اپنی حالت پچھلے سال جو میں کووڈ میں مبتلا ہوا تھا، کورونا کا شکار ہوا تھا میں، اس کے بعد تو پہلے بتا چکا ہوں کسی نشست میں کہ میں تقریباً موت سے واپس آیا تھا. میری اب کمزوری یہ تھی کہ میں چھڑی کے سہارے چلتا ہوں اور جب تک کوئی ساتھ نہ ہو میں کہیں نہیں جاتا. تو اسی لیے میں ان کے اسپتال میں بھی ملنے کے لیے نہیں جا سکا. انتقال کے بعد جو خبر ملی مجھے تو اس دن گھر میں اکیلا تھا. بچے سب اسکول اور کالج اور ملازمتوں پہ سب جا چکے تھے. تو میں اگر رکشہ کر کے بھی جاتا تو مجھے ایک تو جگہ ڈھونڈنے میں مشکل ہوتی اور پھر اتنی دیر گھومنے میں برداشت نہیں کرتا. گرمی بھی زیادہ تھی. تو بدقسمتی میری کہ میں ان کے جنازے میں اور نماز جنازہ میں کوشش کے باوجود یا نیت کے باوجود شریک نہیں ہو سکا. چنانچہ پھر ہمارے ایک بہت اچھے دوسرے دوست ہیں جلیل صاحب جو ڈان نیوز سے وابستہ ہیں، انہوں نے کہا، ان کے تعلقات تھے پرویز عبداللہ صاحب کے بیٹے حسن عبداللہ سے. تو انہوں نے کہا کہ بھائی میں بھی جانا چاہتا ہوں. تو پھر ہم نے شام کو پروگرام بنایا اور اپنے نواسے کو لے کر ان کی گاڑی میں ہم ان کے گھر رات کو گئے. تو دونوں بچوں سے ملے. بہت سچی بات ہے کہ بہت صدمہ مجھے تھا ان کے انتقال کا. تو مجھے سمجھ نہیں آتا کہ بچوں کو کیسے تسلی دوں، کیا کروں. تو اب میں آ رہا ہوں ایک بات پر کہ پرویز عبداللہ صاحب کہنے کو تو مجھ سے تقریباً 13 سال چھوٹے تھے، لیکن اللہ کا پتہ نہیں کیا نظام ہے کہ بعض اوقات وہ کم عمر لوگوں کو پہلے بلا لیتا ہے. اور میں تو شاید بتا چکا ہوں ابھی کہ میں تو موت کے منہ سے واپس آیا تھا اور وہ 13 سال چھوٹے تھے. میں آج تک زندہ ہوں اور وہ چلے گئے ہمیں چھوڑ کر دنیا میں. اور ایک اصول بزرگ جو بتاتے ہیں کہ اچھے لوگوں کو اللہ تعالیٰ جلدی بلا لیتا ہے، ہم جیسے گناہ گاروں کو اللہ شاید موقع دیتا ہے. تو میں ذرا ان کی تصویر بتانا چاہتا ہوں پرویز عبداللہ صاحب کی، اگر آپ کو نظر آ رہی ہے تو. آ رہی ہے نظر؟ ہاں. تو یہ ہیں ہمارے ساتھی پرویز عبداللہ صاحب جو ہمیں اور اپنے اہل خانہ کو چھوڑ کر، غمزدہ چھوڑ کر چلے گئے. اور میں بس اب یہی کہہ سکتا ہوں کہ آج وہ کل ہماری باری ہے. دنیا میں جو ہے اس کو جانا تو ہے. میں اوپر 2 آیتوں کا حوالہ دے چکا ہوں. ان کا جو شکوہ میں نے بتایا، وہ جب پہلی ملاقات ہوئی تھی میری، کہہ رہے ہیں ہم ذوق اور ہم مزاج لوگ نہیں مل رہے ہیں مجھے یہاں. پھر جب مجھ سے ملاقات ہوئی، کہہ رہے بس اب اچھا ہو گیا کہ ہم آپ تو کم از کم ملتے رہیں گے. تو بڑی اچھی خوشگوار نشستیں ہوتی تھی میری ان کے ساتھ. اور پھر اچھا ان کا ایک کمال یہ تھا، صاحب علم تو تھے ہی وہ، لیکن بیوی بچوں کے ساتھ ان کے 2 بیٹے اور 1 بیٹی اور ایک اہلیہ محترمہ، تو ان سب کے ساتھ پوری دنیا کی تقریباً سیر کر چکے تھے. وہ سعودی عرب، امریکہ، انگلینڈ، کویت اور آخری دنوں میں ترکی میں بھی ان کے صاحبزادے کی وہاں ملازمت تھی تو یہ وہاں بھی رہتے تھے. ترکی میں بھی رہے یہ آخری دور میں. تو اس طرح پوری دنیا بھی دیکھے ہوئے. یعنی علم و فضل اور مطالعہ تو اپنی جگہ، لیکن کہتے ہیں نا کہ بود دیدہ
مانند شنیدہ، کہ وہ شنیدہ مانند دیدہ، یعنی جو دیکھنے میں جو بات ہے وہ سننے میں نہیں ہے، تو دیکھنے کا مزہ ہی کچھ اور ہے۔ تو انہوں نے ساری دنیا دیکھی بھی، ان سب کو محسوس بھی کیا، ان کے لوگوں کو۔ تو خیر ہمارا گھر آنا جانا رہا ان کے یہاں، اور ان کی خوشگوار یادیں میں کہہ سکتا ہوں کہ آج بھی تازہ ہیں۔ اب ایک تقریر میرے یہاں چونکہ نشست رہتی تھی، بہار کے مردم خیز خطے سے تعلق تھا ان کا، جہاں بہت صاحب علم لوگ وہاں پیدا ہوئے اور بڑے وہاں سے مشہور ہوئے وہ، تو یہ بھی اس علاقے کے تھے۔ ایک دن میں نے ایسے ہی مذاق میں کہا، میں نے کہا مجھے آپ کی زبان بڑی اچھی لگتی ہے جب بولتے ہیں تو آپ یقین کریں شاید 5 یا سے 10 منٹ تک انہوں نے بہاری لہجے میں تقریر کر کے بتائی مجھے، کہ میں آپ کو سناتا ہوں۔ میں 5-7 منٹ 10 منٹ تک بولتے رہے بہاری لہجے میں، باقاعدہ تقریر کی، اور میں نے بہت لطف لیا۔ اتنی شستہ زبان ان کی، اردو بھی اور اپنی جو علاقے کی جو زبان تھی وہ بھی۔ تو اسی طرح ایک روز ایسا ہوا کہ گھر میں بیٹھے ہوئے تھے ہمارے یہاں، وہ باتیں ہوتے ہوتے ایک دن کہیں ذکر آ گیا ایک بھٹو خاندان کا۔ تو میں نے کہا کہ بھائی میں نے جب سے ہوش سنبھالا ہے بھٹو خاندان کا میں حامی نہیں رہا، ان کی سیاست، ان کے عوام دشمنی کہہ سکتا ہوں میں، کہ عوام کے نام پر خوب بیوقوف بنایا، ملک و قوم کو لوٹا بھی، اور اس سے یعنی فائدے بھی اٹھائے، ان کی نسل اب تک ہم پر حکمران ہے۔ تو میں نے ایسے ہی کہہ دیا، میں نے کہا کبھی میرے منہ سے بھٹو کے ساتھ، ذوالفقار علی بھٹو کے انتقال کے بعد، یا ان کو جو پھانسی دی گئی اس کے بعد، کبھی مرحوم نہیں نکلا ان کے لیے، نہ ان کی صاحبزادی جو بے نظیر بھٹو تھیں ان کے لیے میں مرحومہ میں یا شہید نہیں نکلا میرے، جو اقتدار کی خاطر آ کر اور جان دے وہ کہاں کا شہید ہو گیا۔ تو اس لیے میں نے نہ ان دونوں باپ بیٹیوں کو نہ شہید کہا کبھی، نہ مرحوم کہا۔ اور اس سے بھی آگے آ کر جب ان کے ذوالفقار علی بھٹو کے داماد جب بنے پاکستان کے اس گلے سڑے نظام انتخابات میں صدر بنے، وہ 5 سال تک وہ ظاہری طور پر صدر رہے۔ وہ اس دوران پورے عرصے میں میں ایک روزنامہ اخبار کا اداریہ لکھا کرتا تھا۔ اب آپ اندازہ کریں 5 سال کے دوران کتنی بار ان کا ذکر کرنا پڑا ہوگا مجھے اداریے میں، لیکن ایک دفعہ بھی میرے قلم سے، منہ سے تو خیر نکلتے، قلم سے بھی ایک بار بھی صدر آصف علی زرداری نہیں لکھا گیا۔ میں ہمیشہ آصف علی زرداری صاحب کہہ دیتا تھا، یا ایوان صدر کے مکین کہہ دیتا تھا، یا اس پر متمکن ہونے والے، جیسے دوسرے لفظوں میں آپ کہہ سکتے ہیں ایوان صدر پر قبضہ کرنے والے۔ تو جس طرح انہوں نے جوڑ توڑ کر کے صدارت حاصل کی تھی، میں ان کو صدر نہیں مانتا تھا، اس لیے میں نے کبھی انہیں تو یہ بیٹھے ہوئے تھے ہمارے پرویز عبداللہ صاحب، میں نے ان کو بتایا کہ میرا ریکارڈ اٹھا کے دیکھ لیجیے، میں نے ان کو مرحوم، شہید اور صدر وغیرہ، اور آصف زرداری کو صدر بھی نہیں لکھا میں نے۔ تو بڑے حیران ہوئے، کہلیں قماری صاحب واقعی آپ صحیح کہہ رہے ہیں؟ میں نے کہا میں ریکارڈ اٹھا کے دیکھ، تحریر میں میری تو اداریہ موجود ہیں، آپ وہ دیکھ لیجئے۔ آج آپ سے گفتگو کر رہا ہوں، میں نہیں کہہ رہا ہوں کچھ بھی۔ حالانکہ ایسے ایسے لوگوں نے، مجیب الرحمن شامی اور اس طرح کے لوگ جنہوں نے ان کو پتہ نہیں ان کے خاندان تک کے لتے لیے تھے، وہ شہید بھی کہنے لگے اور مرحوم بھی کہنے لگے اور ملک و قوم کے بڑے خادم بھی کہنے لگے، میرے منہ سے اس طرح کی غلط بات نہیں نکل۔ تو یہ سن کر پرویز عبداللہ صاحب کا بڑا پن بتا رہا ہوں میں، کہ وہ اپنی نشست سے اٹھ کر میرے پاس آئے، مجھے نہیں پتہ کیوں آ رہے ہیں، آئے میرے ہاتھ پکڑ کے دونوں اور بوسے دیے، اس کو چوما، کہلیں بھائی آپ تو کمال کے اتنے بڑے آدمی ہیں۔ تو مجھے وہ سین اب تک یاد ہے، بلکہ لمس سن کے ہونٹوں کا جو میرے ہاتھ پر، تو وہ کہنے لگے بھائی آپ اتنے عرصے تک، دنیا کہاں سے کہاں پہنچی، لوگ جو ہیں بعد میں تو تائب ہو گئے، وہ کہتے ہیں نہیں شہید ہیں اور مرحوم ہیں پاکستان کے لیے۔ میں نے کہا بھائی نہ ان کی خدمات مانتا ہوں میں، اور نہ ان کو مرحوم اور شہید میں کہنے کے لیے تیار ہوں۔ تو وہ انہوں نے احتراماً یا کس طرح مجھے باقاعدہ میرے ہاتھوں کو چوما، وہ سین مجھے آج تک یاد ہے۔ اچھا صاحب، اب آخر میں ایک بات میں کہنا چاہتا ہوں کہ وہ جب ایک بار گئے بھارت، ہو سکتا ہے وہ 2-3 بار گئے، ایک بار کا واقعہ انہوں نے بتایا کہ میں جب گیا تو اپنے علاقے میں، بہار میں جس علاقے سے تعلق تھا، وہاں جب گیا تو میں حیران رہ گیا کہ فوراً خبر پھیلی، بچپن کے سارے دوست وہ سب جمع ہو گئے،
ہندو بھی تھے اس میں، سکھ بھی تھے، عیسائی بھی تھے، مسلمان بھی تھے، اتنی یکجہتی اور محبت آپس میں تھی ان کہ وہ سارے کے سارے جمع ہو گئے. جتنے عرصے میں رہا ان کے ساتھ میری نشستیں رہی. اب یہ وہ دور، اس دور میں بعض اوقات پاکستان کے اور بھارت کے تعلقات خراب بھی ہوئے، لیکن کہہ رہے ہیں میرے علاقے میں وہی محبت کا عالم، وہی خلوص کا، ایک دوسرے کے عزت و احترام کا عالم میں نے دیکھا. اور اب آپ کو بتا دوں کہ بہار کس کی، کون سے بڑے مہاتما کی سرزمین ہے. مہاتما بدھ کی سرزمین ہے، گوتم بدھ، جنہوں نے امن کا، محبت کا پیغام پوری دنیا کو دیا تھا. تو ظاہر ہے اس سرزمین میں وہ اثرات بقول پرویز عبداللہ صاحب کے وہ اس وقت بھی موجود تھے جب انہوں نے بھارت کا دورہ کیا. اب آخر میں صرف ایک بات کہہ کے ختم کرنا چاہ رہا ہوں کہ یہ پورا گھرانہ ان کا علمی اور ادبی شخصیات پر مشتمل ہے. سارے لوگ، ان کی اہلیہ بھی بہت قابل خاتون ہیں اور اس میں ادویہ کے معاملات میں بڑی ماہر ہیں اس کے بعد علم و ادب اور فہم و شعور اس پورے خاندان کا سمجھ لیجیے کہ وتیرہ ہے. سارے لوگ ایک سے ایک بڑھ کر ہیں. تو بڑے صاحبزادے ان کے جو ہے حسن عبداللہ، ان کے بارے میں بلا خوف تردید یہ کہہ سکتا ہوں کہ پوری دنیا میں، ذرائع ابلاغ کی دنیا میں یہ مشہور ہیں، جانے پہچانے جاتے ہیں. اتنی قابلیت ہے اس شخص کی. یہ دنیا گھومے اور آخری وقت میں ابھی ترکی میں ہیں، شاید رہائش تو وہاں ہیں، لیکن ساری دنیا میں جہاں جہاں ذرائع ابلاغ سے لوگ ہیں، وابستہ لوگ ہیں، ان سب سے ان کے تعلقات ہیں. اور بہت بڑا نام ہے ان کے بیٹے کا، حسن عبداللہ کا. ان کے جو چھوٹے بیٹے ہیں وہ محمد عبداللہ، وہ بڑے سمجھ لیں ہوا باز ہیں، پائلٹ ہیں، جہاز اڑاتے ہیں وہ. حالانکہ دان پان سے ہیں وہ، لیکن ابھی جب میں نے ان کے انتقال پر گھر جا کر تعزیت کی دیکھا، میں نے کہا یہ تو بالکل چھوٹے سے لگ رہے ہیں لڑکے سے، اور جہاز اڑاتے ہیں بڑے اعتماد کے ساتھ، اور سیکھا ہے باقاعدہ فن. تو مطلب یہ قابل، اب صاحبزادی ان کی ہوئی پڑھی لکھی، وہ ہمارے بہت قابل شاگرد دوست ناظم حسین کی بیوی ہیں، ان کے 2 بچے ہیں. تو پورا گھرانہ علم و ادب کا ہے ان کا، ایک سے ایک بڑھ کر ایک. یہ خانہ ہمہ آفتاب است، فارسی میں کہتے ہیں یہ خانہ، یہ گھر پورا کا پورا آفتاب ہے، ایک سے ایک بڑھ کر آفتاب یہاں موجود ہیں. اچھا، ایک خوبی ان کی پرویز عبداللہ صاحب کی میں زندگی بھر یاد رکھوں گا، بہت کم میں نے یہ دیکھا. یہ جب بھی اپنے بیٹوں کا ذکر کرتے تھے تو حسن صاحب کہتے تھے. وہ ہمارے بڑے بیٹے ہیں نا، وہ حسن صاحب. پھر چھوٹے بیٹے کا ذکر آتا تو محمد صاحب کہتے تھے. تو آپ اس سے اندازہ کریں کہ جو اپنے بیٹوں کی اتنی عزت کر رہا ہو، وہ دوسروں کے لیے کتنے عزت و احترام کے جذبات اور کلمات کہتا ہوگا. تو حقیقت میں یہ بڑے مہذب، اتنے جھکے جانے والے، حالانکہ صاحب علم آدمی. تو محمد صاحب اور دوسرے جو بڑے بیٹے ہیں ان کے حسن صاحب، تو صاحب کہتے تھے بیٹوں کو بھی. تو اس سے اندازہ کر لیں دوسروں کے لیے کتنی عزت کرتے ہوں گے. تو چھوٹے صاحبزادے جو ہیں ان کا میں ذکر کر چکا ہوں. آخر میں صرف اس خاندان کے لیے، جو بڑا علمی ادبی خاندان ہے، اس کے لیے صبر کی تلقین دعا کر سکتا ہوں. حوصلہ بہرحال اللہ نے ان کو بہت دیا ہے، بہت صاحب کمال لوگ ہیں سارے. اللہ ان سب کو بہت اچھی ترقیاں دے. اور ان کے پرویز عبداللہ صاحب کو میں اپنے بعض جو قریبی عزیز ہیں جن کو میں بہت اچھی طرح جانتا ہوں، ان کے بارے میں ایک جملہ کہتا ہوں، جیسے اپنے ماموں مرحوم کے لیے میں کہتا ہوں کہ ان کے لیے مغفرت کی دعا نہیں کرتا میں. مغفرت پہ تو مجھے یقین ہے کہ ہو چکی ہوگی. تو بلند درجات کی دعا کرتا ہوں میں ان کے، کہ اللہ نے جس درجے پر رکھا اس سے بھی اور بلند درجات عطا فرمائے. آمین. اس کے ساتھ کہ آج کی نشست کو ختم کرتا ہوں. انشاءاللہ اگلی نشست میں حاضر ہوں گا، اور آپ سے یہ درخواست کرتا ہوں آخر میں کہ آپ میرے اس پروگرام کو اگر کسی قابل سمجھیں تو آگے بڑھانے کے لیے اسے لائک کریں، سبسکرائب کریں اور شیئر کریں. باقی بشرط زندگی باقی.